تیزاب گردی کی تو آپ نے بہت سارے واقعہ سنے ہوں گے۔ تیزاب گردی میں یہ ہے کہ کسی خاتون کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا، کسی ہوا کی بیٹی، کسی طلبہ کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا۔ یہ ایسا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ بڑا دل خراج اور حکومت کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ ایک اتنی قانون سازی کے باوجود بھی کوئی تیزاب گردی کا واقعہ سامنے آ جائے تو لوگ پریشان اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ مگر آج کا یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یا دکھانے لگا ہوں وہ بہت حیرت انگیز اور سب سے مختلف ہے۔ اس واقعے میں دو نوجوانوں کے اوپر موٹر سائیکل سواروں نے تیزاب پھینک کر اس وقت تیزاب پھینکا جب اس کی شام کو مگر 4 گھنٹے بعد اس کا نکاح تھا۔ 4 گھنٹے قبل وہ جب اپنی شادی کے لیے، اپنے نکاح کے لیے پھول اور کپڑے لینے کے لیے نکلا ہوا تھا، موٹر سائیکل سواروں نے اس کے اوپر اور اس کے دوست کے اوپر جو ایک موٹر سائیکل پہ سوار تھے تیزاب پھینک کر انہیں شدید زخمی کر دیا۔ واقعے کی رپورٹ ہو گئی، ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ اس کی کیا حقیقت تھی، کیا محرکات تھے کہ اس کے اوپر کیوں تیزاب پھینکا گیا، اور عین اسی دن جب اس کی شادی تھی، نکاح تھا، رات کو دوپہر میں وہ خریداری کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا تھا اور نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا۔ یہ ابتدائی رپورٹ تھی جو کہ پولیس کو دی گئی۔ جب اس کی تحقیقات کی گئی، جب اس کی ایف آئی آر ہوئی تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں نکلیں کہ جو انتہائی خوف زدہ اور دل خراش واقعے کو جنم دیتی تھی۔ اس میں بہت سارے ایسے پہلو تھے کہ جو کہ جس نے اس واقعے کو جنم دیا تھا اور اس کے بننے میں یہ ایک اہم کردار تھا۔ ملزم کون تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ ان کا کیا لگتا تھا، یہ اس کے کیا لگتے تھے، لڑائی کیوں ہوئی، کیوں تیزاب پھینکا گیا، اور اس کے لیے ہم جانتے ہیں اس کی والدہ جو کہ حمزہ نامی نوجوان تھا جس کا نکاح تھا، اس کی والدہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے گھر میں موجود ہیں جہاں پر اس کی جو طبیعت ہے وہ کافی ناساز ہے۔ اس کی ایک آنکھ بھی کافی ڈسٹرب ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوگی کہ اس کی آنکھ کو ریکور ہونے میں، اس کا جسم ریکور ہونے میں۔ اس کی والدہ سے پوچھتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا، اور اس آج کے دن جب یہ واقعہ ہوا تو گھر میں کیا چل رہا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم کیا نام السلام۔ آپ کا؟ زاہدہ پروین۔ اچھا، کیا ہوا تھا واقعہ؟ آپ کا بیٹا ہے ہاں جی، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو کیا واقعہ ہوا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ بس اس کی سسٹر تھی، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے 3 ماہ پہلے، تو آپس میں ہسبینڈ کی اور ان کی تھوڑی سی تلخ کلامی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں تھی وہ، تو پھر اس نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں کرتے آپس میں، اور یہ باہر نکل گیا ہے، تو اس نے مارا بھی ہے ہمارے گھر میں اور گالی گلوچ بھی کی ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ ملزم کون تھا؟ یہ میری جو بھانجی ہے اس کا شوہر ہی تھا، کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کا داماد ہی تھا؟ آپ ہاں جی، اس کے علاوہ تو ہمارا اتنے ٹائم میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ جہاں سے مرضی تصدیق وغیرہ کر لیں، کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ تھوڑی سی سلک کلامی ہوئی ہے، وہ گھر سے چلا گیا ہے، اس کے بعد 5-6 دن اس نے چھوڑ دی ہے، لیکن اس نے دل میں یہ رکھا کہ یہ جو بچہ ہے اپنی بہن کی وجہ سے بولا ہے، اپنی کزن کی وجہ سے، کیونکہ اس کے والد صاحب نہیں تھے، اس کے بھی نہیں تھے، اور یہ بچپن میں کٹھے بہن بھائی یہاں پر ہی پلے ہیں۔ وہ میری بڑی سسٹر کی بیٹی تھی، پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور یہ میرا بیٹا تھا۔ تو وہ نکل گیا ہے، اس کے بعد 4-5 دن گزرے ہیں، تو پھر اس نے کہا کہ باجی ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہم نے بھی اسے سمجھایا کہ سمجھاتے ہیں آپس میں، 3 ماہ شادی کو ہوئے ہیں، نہیں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا چلے شادی اس کی نکلتی ہے، اسے گھر بلائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نا اپنے والدین کے پاس کراچی جا رہا ہوں۔ اس کے جو آفس وغیرہ کے لوگ تھے ان کا فون آیا ہمیں کہ اسے ہم 10-15 دن کے لیے کراچی بھیجتے ہیں، آپ بچی کو اپنے پاس رکھیں، چلے یہ نوجوان نسل ہے نہیں سمجھ سکتی، تو خود بخود جب ایک دوسرے تھوڑا دور رہیں گے تو سیٹ ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ اگلا نیکسٹ تھا کہ اس کا نکاح وغیرہ، اسے ساری تقریب کا پتہ تھا کہ یہ ان دنوں میں یہ ہونی ہے، نکاح کا بھی پتہ تھا، اس کے بعد اگلے سٹیپ کا بھی پتہ تھا۔ تو نکاح 1 ہفتہ پہلے تھا، 18 اپریل کو، تو یہ بچہ جو تھا یہ گیا ہے باہر۔ یعنی جس دن وقوع ہے اس دن نکاح تھا اس کا، یعنی کل کا دن جو یعنی 18 اپریل کو اس کا نکاح تھا، اور اس کی بارات کب تھی؟ اس کی بارات 25 کو مہندی تھی اور 26 کو بارات تھی، اور 27 کو ولیمہ تھا۔ بکنگ وغیرہ ہر چیز ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ باہر نکلا ہے، جمعہ وغیرہ اس نے پڑھا ہے، اور کہتا ہے کہ ماما میں ذرا باہر سے پھول گجرے وغیرہ لانے کے بعد کچھ اور یاد آ گیا ہوگا، تو اپنے دوست کے ساتھ یہ باہر نکلا، کیونکہ ہمیشہ اکیلا کبھی بھی نہیں یہ جاتا تھا، اس کے ساتھ ہی ہر گھر کے معاملات اس کے ساتھ یہ بیٹھ کے طے کرتا تھا۔
جو اس واقعے میں زخمی ہوا ہے بچہ اس کے ساتھ ہی یہ کیا تھا؟ ہاں جی اس کے ساتھ ہی گیا تھا، اس کو پتا تھا ہر چیز کا، تو اس کے ساتھ یہ نکلا ہے 15 منٹ کا بس ہوا ہے، 15 منٹ کا ٹائم ہی گزرا ہے، تو پیچھے سے ان نون نمبر سے کال آ گئی ہے، تو وہ میری بھتیجی نے اٹھائی ہے، تو وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کہا بڑی خالہ کو دو اور چھوٹی خالہ کو دو، ماما کو نہیں کہا، اس کو پتا تھا کہ ماما کے ساتھ میں بات اس نے خود کی ہے، اس نے یہ کہا کہ وہ موجز پھینک گیا بس اتنا اس نے کہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بات نہیں ہوئی۔ پھر ان نون نمبر پہ ہم نے دوبارہ کال کی ہے، شاید وہ جہاں پر تھے ان کا کسی کا فون تھا، تو انہوں نے کہا ایمبولینس میں ڈال کے اس طرح 2 بچے ہیں اور کوئی تیزاب پھینک گیا، اور وہ پھر انہیں لے کر وہاں پر وہ ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ آپ اس کا بینوئی ہے؟ اسی نے آپ کے بچے نے ہی بتایا آپ کو کہ ہاں جی اس لیے نا اس نے کہا تھا کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ جیسے میرے ساتھ جو اچھا اس نے یہ واقعے سے پہلے دھمکی دی تھی آپ کو؟ بالکل دی تھی، اس نے بالکل دی تھی، اس نے کہا تھا میں خود بغول وہاں پر گئی ہوں جب لڑائی چڑھائی ہے، تو کہتے دیکھے یہ میں نے انہیں چھوڑنا نہیں ہے، ان کو میں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں، میرے آگے بولنا یا میرے آگے ہاتھ، حالانکہ ہاتھا پائی خود بھی اس نے کی ہے، تو میں بتا دوں گا کہ میں کیا ہوں۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا چلے زبانی کلامی ہو جاتا ہے، خیر ہے ہو جاتا ہے، ایسے محلے داروں نے چھڑایا، ہم نے خود چھڑایا ہے، بات ختم ہو گئی ہے، پھر تھانے میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، صلح صفائی ہو گئی ہے، اس نے پھر کہا کہ دیکھیں آپ نے اپنی مسز کو اس نے کہا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ زیادتی، اس نے کہا چلیں آپ کیا چاہتی ہیں، اس نے کہا کوئی بات نہیں مجھے سوچنے کا موقع دیں، آپ بھی گرم طبیعت کے، وہ بھی، اب میں تو اس سارے واقعے میں ملوث نہیں تھی، تم میرے ساتھ جو بھی کرتے تھے میں تو گھر میں آ کے بتاتی ہی نہیں تھی، تو یہ تو اب تم نے اس کے سامنے جو کیا ہے جس کی وجہ سے بات ہو پائی۔ آپ کی ملزم سے یا کسی کی ملزم سے بات ہوئی ہے اس واقعے کی کہ اس نے کیوں کیا ہے؟ یہ کیا اس نے کر دیا ہے؟ نہیں کسی سے انہوں نے اپنے نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں، جس دن سے بچی کے ساتھ تھوڑا بہت جھگڑا ہوا تھا نا، ان کے سارے گھر والوں نے ہمارے سب کے نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں، ایون کسی کے ہم رابطہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ جب وہ اپنے نکاح کے لیے پھول وغیرہ لینے کے، اپنی خریداری کرنے کے اپنے نکاح کی، تو اس کے ساتھ یہ ایسا واقعہ ہو گیا، آپ کیا حکومت پاکستان سے کیا اپیل کریں گی؟ دیکھیں یہ بچہ 6 سال کا تھا جب میں نے اسے سنبھالا ہے، پالا ہے، اس بچے کے سر پہ میں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی اس کی خوشیاں دیکھنے کے لیے، آج یہ اس قابل ہوا کہ انہوں نے مجھے خوشیاں نہیں اس کی دیکھنے دی، میری خوشیوں میں انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے، میں نے اپنی ساری زندگی اس ایک بچے کے سر پہ صرف کر دی، بغیر باپ کے اپنے بھائی کے گھر رہ کر، اور میں نے ثابت کر دیا کہ نہیں ماں ہی ہوتی ہے، لیکن آج میرا کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا سوائے میرے گھر والوں کے۔ زیادہ بی بی کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اس کو پورا انصاف دے، اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اس نے ایک مدت اسے تنہا پالا ہے، 6 سال کی عمر میں یہ یتیم ہو گیا تھا، اس نے دن رات محنت کر کے اپنے بھائی کے اور اپنے رشتہ داروں سے مل کر اس کی پرورش کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایسا واقعہ تب ہوا جب اس کا نکاح تھا، جب اس کی خوشیاں تھیں، نہ صرف اس کی خوشیاں تھیں، اس کا ایک دوست تھا کہ جو اس واقعے میں زخمی ہوا ہے، وہ اس کی خوشی میں برابر کا شریک تھا، وہ بچپن سے اس کا دوست تھا، گھروں میں آنا جانا تھا۔ ہم اس کے بعد اس کی طرف بھی جائیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ واقعہ کیا ہوا، اس واقعے کے اندر کیا بات ہو سکتی ہے، کیا اس میں اس کی کوئی جیلسی تھی ملزم کی جس نے یہ واقعہ کیا ہے،